ڈیئر اسٹوڈینٹس کلاس 9th N1 P1 گرلز اینڈ بوائز، السلام علیکم بچوں۔ اردو کے سبجیکٹ کے ساتھ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ آج 27 اپریل 2020 ہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بچوں، سب سے پہلے ہم شاعر کا تعارف پڑھیں گے۔ اس نظم کے شاعر ہیں علامہ محمد اقبال۔ 1877 میں پیدا ہوئے، 1938 میں ان کا انتقال ہوا۔ ہمارے قومی اور ملی شاعر، مفکر اور نظریہ پاکستان کے خالق علامہ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفے میں ایم اے کیا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ گئے اور وہاں سے بار ایٹ لا اور ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کیں۔ وطن واپسی پر وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ 1930 میں خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کا نظریہ پیش کیا۔ 1938 میں انتقال کیا اور لاہور میں بادشاہی مسجد کے قریب دفن ہوئے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بادشاہی مسجد کے سامنے دفن ہوئے۔ بچوں، پہلا پیراگراف شاعر کی حیات زندگی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے کہ انہوں نے کب پیدا ہوئے، کہاں پہ پیدا ہوئے اور انہوں نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی۔ اور اس کے بعد جو اگلا پیراگراف ہوتا ہے اس میں شاعر کی شاعری کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ کس طرح کی ہے۔ اور اسی پیراگراف میں سے آپ لکھ سکتے ہیں کوئی ایک دو لائن اپنی تشریح جب آپ اس کی کریں گے نظم کی۔ اگلا پیراگراف ہے علامہ اقبال نے اردو فارسی دونوں زبانوں پر پر اثر اور پرسوز شاعری کی۔ انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز غزل گوئی سے کیا، مگر بعد میں زیادہ تر توجہ نظم نگاری کی جانب مبذول کر دی، کیونکہ قوم تک اپنا پیغام پہنچانے کا یہ زیادہ مؤثر ذریعہ تھا۔ اقبال کا دائرۂ فکر مشاہدہ کائنات اور مطالعہ بہت وسیع تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے، اور اس چاہت اور عقیدت کا اظہار جا بجا ان کے کلام میں دکھائی دیتا ہے۔ بچوں، آپ لوگوں نے اس میں سے جو لائن انڈر لائن کرنی ہے وہ پہلی ہے، علامہ اقبال نے اردو فارسی دونوں زبانوں میں پر اثر اور پرسوز شاعری کی، ٹھیک ہے۔ اور آگے پھر ہم دوبارہ سے اس کا کوئی لائن انڈر لائن کریں گے۔ یہ اقبال کا دائرۂ فکر مشاہدہ کائنات اور مطالعہ بہت وسیع تھا، یہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اقبال نے محض روایتی عشق و عاشقی کے موضوعات سے ہٹ کر اپنی شاعری میں زندگی، کائنات، خدا، ابلیس، عقل و خرد، تصوف، قومیت، مرد مومن، سیاست و مملکت اور خودی و بے خودی کا فلسفہ پیش کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال جیسا عظیم شاعر و فلسفی آج تک پیدا نہ ہو سکا۔ بچوں، آخری پیراگراف میں شاعر کی کتابوں سے متعلقہ بتایا جاتا ہے، تو اس میں ان کی کتابوں کا تذکرہ ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم ان کی اردو شاعری کی کتابیں ہیں، یعنی یہ تین خاص طور پر اردو شاعری میں ہیں: بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ٹھیک ہے۔ ارمغان حجاز میں بھی کچھ اردو نظمیں شامل ہیں، جبکہ اس کا غالب حصہ فارسی میں ہے، یعنی یہ کتاب جو ارمغان حجاز ہے اس میں زیادہ تر فارسی حصہ ہے اور کچھ نظمیں اردو کی بھی شامل ہیں۔ فارسی کے دیگر شعری مجموعوں میں پیام مشرق، یہ خاص طور پر فارسی کی شاعری ہے، پیام مشرق، جوید نامہ، زبور انجم، رموز بے خودی
اور اسرار خودی شامل ہیں۔ بچوں ان کا جو اردو کلام ہے وہ کلیات اقبال کے نام سے بھی شائع ہو چکا ہے۔ امید ہے کہ پورا ہم نے تعارف اس کا پڑھ لیا ہے۔ اب آپ مندرجہ ذیل سوالات کے جواب بھی دینے کے قابل ہو جائیں گے، لیکن ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھ لیں کہ کب پیدا ہوئے اور کہاں پہ ان کا انتقال ہوا۔ 1877 میں پیدا ہوئے اور 1938 میں ان کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے۔ تو کہاں پہ پیدا ہوئے؟ سیالکوٹ میں۔ والد کا نام کیا تھا؟ شیخ نور محمد، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ان کی والدہ کا نام امام بی بی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابتدائی تعلیم انہوں نے وہاں سے ہی حاصل کی جہاں پیدا ہوئے، یعنی سیالکوٹ، اور گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے فلسفہ کیا ہے۔ اس کے بعد یہ یورپ چلے گئے، وہاں سے آپ نے بارٹ لا اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ بعد میں وطن واپس آئے تو وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ 1930 میں انہوں نے خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کا نظریہ پیش کیا۔ 1938 میں ان کا انتقال ہوا اور بادشاہی مسجد کے سامنے، بادشاہی مسجد لاہور یا شاہی مسجد لاہور کے سامنے ان کا مزار بھی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ان کی شاعری کا تذکرہ ہے کہ کس طرح کی شاعری کی، لاسٹ پہ ان کی کتابوں کا تذکرہ ہے۔ ان کے موضوعات میں بچوں زندگی، کائنات، خدا، ابلیس، عقل و خرد، تصوف، قومیت، مرد مومن، سیاست و مملکت اور خودی و بے خودی کا فلسفہ پیش کیا۔ یہ ان کے موضوعات ہیں۔ آگے ان کی کتابیں ہیں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، اردو کی کتابیں، اور فارسی کی کتابیں پیام مشرق، جوید نامہ، زبور انجم، رموز بے خودی اور اسرار خودی شامل ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ بچوں شاعر کا تعارف پڑھنے کے بعد مندرجہ ذیل سوالات آپ کو یاد ہونے چاہیے، یہ میں نے نوٹ کر لی ہیں، آپ لوگ غور سے پڑھ لیں انہیں۔ سوال نمبر 1 ہے علامہ اقبال کب پیدا ہوئے؟ تو بچے اس کا بہت آسان سا جواب ہے کہ علامہ اقبال 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 2 ہے آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ تو علامہ اقبال کے والد کا نام شیخ نور محمد ہے۔ اگلا سوال ہے علامہ اقبال نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ بچے اس کا جواب ہے علامہ اقبال نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی۔ اگلا سوال نمبر 4 ہے علامہ اقبال کا مزار کہاں پہ ہے؟ تو بچے اس کا جواب ہے علامہ اقبال کا مزار لاہور شاہی مسجد کے سامنے ہے۔ اگلا سوال ہے بچوں اقبال نے جلسہ الہ آباد میں شرکت کی، تو بتانا ہے کب کی شرکت؟ تو علامہ اقبال نے 1930 میں جلسہ الہ آباد میں شرکت کی۔ بچوں اگلا سوال ہے علامہ اقبال کی اردو کتابیں کون سی ہیں؟ تو آپ لوگوں نے بتانی ہیں کوئی 2-3 کتابیں ان کی، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ٹھیک ہے۔ فارسی کی 2 کتابیں کون سی ہیں؟ تو بچوں فارسی کی کتابیں ان کی پیام مشرق، زبور انجم، ٹھیک ہے۔ تو اسرار خودی، رموز بے خودی بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ان کی کتابیں، آپ لوگوں کو اور بھی مزید اس کے سوالات آنے چاہیے۔ پورا پیج آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے، اور اس میں علامہ اقبال کے بارے میں جو لائنیں دی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے اسے بھی انڈر لائن کرنا ہے تاکہ آپ اس کی تشریح میں لکھ سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنی اردو کی کتابیں نکال لیں اور پیج نمبر 120 نکالنا ہے آپ لوگوں نے، تاکہ اگر یہاں پہ صحیح نظر نہیں آ رہا تو آپ لوگ اپنی بکس سے دیکھ سکیں۔ بچوں نظم کا عنوان ہے پویستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اور شاعر کا نام ہے علامہ اقبال۔ آئیے نظم پڑھتے ہیں۔ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے۔ ڈالی، ٹہنی، شاخ۔ فصل، موسم، عربی زبان کا لفظ ہے، موسم معنی ہوتا ہے اس کا۔ خزاں، پت جھڑ کا موسم۔ شجر، درخت۔ سحاب، بادل۔ جو خزاں کے موسم میں شاخ ٹوٹ جائے، ممکن نہیں کہ بہار کے بادل بھی اسے دوبارہ ہرا کر سکیں۔ بچوں علامہ محمد اقبال اس دور میں پیدا ہوئے جس میں جہالت کی تاریکی زوروں پر تھی اور مسلمانوں کی حالت ایک سوالیہ نشان تھی۔ ہر طرف اس عظیم مفکر نے قوم کو دعوت فکر و عمل کی طرف راغب کیا۔
یہ اقبال کی شاعری کا عطیہ ہی تھا کہ برصغیر کے مسلمانوں نے 200 سالہ پرانی زنجیریں جو مسلمانوں کی غلامی پر دلالت کرتی تھیں، وہ زیور غلامی مسلمانوں نے اتار پھینکا۔ اس شاعر بے مثال نے اپنی شاعرانہ قوت کو محبوب کے لب و رخسار پر ضائع نہیں کیا، بلکہ حقیقت کا ترجمان بنتے ہوئے قوم کو فلاح کا رستہ دکھایا۔ بچوں، زیر تشریح شعر میں شاعر نے ڈالی اور شجر کے استعارے استعمال کیے ہیں جن کا ظاہری مطلب شاخ اور درخت ہے، لیکن اقبال کی اس سے مراد مسلمان اور امت مسلمہ ہے۔ علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے دستور کے مطابق جو شاخ درخت سے الگ ہو جائے تو اس درخت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا، وہ شاخ کبھی ہری نہیں ہو سکتی، چاہے اس پر موسم بہار میں کتنی ہی بارشیں کیوں نہ برس جائیں، کیونکہ بارش سے فائدہ اٹھانے کے لیے شاخ کا درخت کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ شاعر حقیقت یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی اللہ کی رحمت سے صرف اور صرف اس وقت ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب تک وہ امت مسلمہ کے ساتھ منسلک رہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر ایک عضو میں درد ہو تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ دراصل کائنات کی ہر چیز کا وجود اس وقت تک برقرار ہے جب تک اس کے اجزاء آپس میں منظم ہیں۔ اس طرح قوم کی ترقی کا راز اتحاد و اتفاق میں پوشیدہ ہے۔ جس قوم کے افراد آپس میں انتشار کا شکار ہوں گے وہ زمانے میں کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ بقول شاعر، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ تشریح طلب شعر کے ذریعے علامہ اقبال ایک خفیہ مگر اہم پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں امت مسلمہ کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہوں گے اور تمام عالم اسلام کو ناقابل تسخیر بنانا ہوگا۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب امت کے تمام افراد شجر اسلام کے ساتھ پیوستہ ہو جائے۔ علامہ اقبال اسلامیہ کے اتحاد کے سب سے بڑے داعی تھے، اس لیے فرمایا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاشغر۔ بچوں، اس شعر میں استعارہ استعمال ہوا ہے، تو استعارہ ایک براہ راست تعلق ہوتا ہے کسی چیز کو جب آپ کسی دوسری چیز کے جیسا ہو قرار دے دیتے ہیں تو وہ استعارہ کہلاتا ہے۔ تو شاخ اور ڈالی، شاخ اور شجر کا اس میں جو استعارہ ہے ڈالی اور شجر کا، ڈالی سے مراد ایک مسلمان ہے اور شجر سے مراد ایک ملت ہے، ایک اسلامیہ حکومت ہے۔ بچوں، دوسرا شعر ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے۔ لازوال جسے ہمیشہ عروج ہو، کبھی زوال نہ ہو، ختم نہ ہونے والا۔ عہد خزاں پتجھڑ کا موسم، واسطہ تعلق، برگ و بار پتے اور پھول۔ درخت کی وہ ٹہنی جو اپنے اصل یعنی درخت سے جدا ہوئی تو اس پر ہمیشہ کے لیے سکوت مرگ طاری ہو گیا، اب اس پر نہ ہی تو پھل پھول کبھی آئیں گے اور نہ ہی کبھی بہار کا موسم آئے گا۔ تشریح، شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ وہ ٹہنی کبھی دوبارہ سرسبز نہیں ہو سکتی جو خزاں کی نظر ہو گئی۔ دوبارہ بہار آنے پر جو شگفتگی اور تازگی کا موسم ہوتا ہے، جہاں درختوں میں نشو و نما کا جوش ہوتا ہے، ایسے موسم میں بھی درخت سے جدا شاخ کو ہریالی نصیب نہ ہوگی۔ یہی حال مسلمانوں کا ہے۔ اقبال مسلمانوں کی صورتحال کا نقشہ ایک جگہ یوں بتاتے ہیں، ممکن ہے کہ تو جس کو سمجھتا ہے بہاراں، ممکن ہے کہ تو جس کو سمجھتا ہے بہاراں، اوروں کی نگاہوں میں وہ موسم ہو خزاں کا۔
شاعر مشرق علامہ اقبال تشریح طلب شعر میں شجر اور شاخ کے استعارے کے ذریعے ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شاخ درخت سے جدا ہو جائے تو اس کے مقدر میں کبھی پتے اور پھول نہیں کھلتے، خزاں ہمیشہ اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ 20ویں صدی کے شروع میں مسلمان انگریزوں سے خوفزدہ تھے اور مایوس بھی تھے۔ حق گوئی اور سچ جو مسلمانوں کا جوہر تھا وہ ان صفات سے محروم ہو چکے تھے۔ اقبال نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے اوصاف سے پھر آشنا کیا جائے تاکہ وہ عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ بچوں، دراصل اقبال ان استعاروں کے ذریعے مسلمانوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اتحاد و یگانگت کو دستور حیات بنا لو، ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کر لو تو یہ زندگی تمہارے لیے تحفہ خداوندی قرار پائے گی۔ لیکن اگر تم نے اس اصول کائنات کو نظر انداز کر دیا تو تمہاری شاخ بھی شجر اسلام سے کٹ جائے گی، تم پر کبھی بہار نہ آئے گی، تمہاری مسکراہٹیں تم سے روٹھ جائیں گی، ناکامیاں تمہارا مقدر قرار پائیں گی اور کامیابیاں تم سے کوسوں دور چلی جائیں گی۔ اے مسلمانوں، سمجھ جاؤ، ابھی وقت ہے سنبھل جانے کا، سنور جانے کا اور کچھ کرنے کا۔ اس لیے ایک شاعر نے کہا ہے، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ تو اقبال کے نزدیک وہ دن دور نہیں جب مسلمان اپنی کھوئی ہوئی طاقتوں کو بحال کر لیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شجر اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک رکھیں۔ بچوں، تیسرا شعر ہے تیرے گلستاں میں بھی فصل خزاں کا دور، ہے تیرے گلستاں میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے۔ گلستاں باغ، جیب گل پھول کی جیب جس میں زرد دانے ہوتے ہیں، زر کامل عیار خالص سونا۔ مفہوم، تیرا باغ اجڑ گیا ہے، اس پر عارضی طور پر خزاں طاری ہو گئی ہے اور پھولوں کی جیب کھرے سونے سے خالی ہے۔ زیر تشریح شعر میں علامہ اقبال ملت اسلامیہ کے زوال پر آنسو بہا رہے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمان انتہائی نازک وقت سے گزر رہے تھے۔ غیر مسلم قوتیں مسلمانوں کے درمیان تعصب پھیلانے میں مصروف تھیں۔ امت مسلمہ فرقہ پرستی کا شکار ہو چکی تھی اور اتحاد و اتفاق کا سبق بھول چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو۔ قرآن پاک بھی اتحاد و یگانگت کا درس دیتا ہے۔ اس لیے آپ ملت اسلامیہ کو کلمہ توحید اور قرآن پاک کے فرمان کے مطابق متحد و متفق دیکھنا چاہتے تھے۔ شاعر مشرق تشریح طلب شعر میں امت مسلمہ کے تمام افراد سے مخاطب ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہارا گلشن اسلام فصل خزاں کا شکار کیوں ہو گیا ہے؟ اس میں خزاں کا قیام پریشانی کا باعث کیوں ہے؟ جبکہ پھول مرجھا جاتے ہیں تو ان کے زرد دانے بھی گر جاتے ہیں۔ ایسی ہی صورتحال امت مسلمہ کو درپیش ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، جب تمہارا دل ایمان کی دولت سے خالی ہوتا ہے تو تمہارے چہروں کی رونق چلی جاتی ہے، تمہارے وجود کے اندر کجی آ جاتی ہے، امید کی جگہ یاس اور حوصلے کی جگہ پست ہمتی لے لیتی ہے تو ناکامی اور نامرادی مقدر بن جاتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اقبال مزید فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، تیرا دامن امن سے خالی ہے، تو تقریر کے فن کار تو بن گئے ہو مگر عمل کے شاہکار کب بنو گے؟ تمہارے پاس مفروضے تو بہت ہیں مگر تجربے کب کرو گے؟ گفتار کے غازی بننا تمہارا پسندیدہ مشغلہ تو ہے مگر کردار کی چکی میں کب پسو گے؟ آباء و اجداد کی تاریخ کارنامے تمہاری گفتگو کا مرکز تو ہوتے ہیں لیکن اس سنہری تاریخ کا حصہ کب بنو گے؟ کیونکہ فکر کسی بھی وقت مٹ سکتی ہے مگر عمل تاریخ کے اوراق پر ثبت ہو جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اقبال اپنے شاندار ماضی کو پھر سے پا لینے کے خواہش مند ہیں جن میں خلفائے راشدین کے دور کی بھرپور رونق نظر آئی۔
آج مغربی قوتیں مسلمانوں کی تہذیب کو مسمار کرنے میں اپنا بھرپور زور لگا رہی ہیں، اس لیے اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو بکھرنے سے بچا لیا جائے۔ بقول شاعر تیرے کمال مساوات کی قسم ہے مجھے کہ تیرے دین سے بڑا کوئی انقلاب نہیں۔ بچوں، پوری نظم میں شاعر استعاراتی انداز استعمال کرتے ہوئے ایک مثال دے رہے ہیں، اور وہ ایک شاخ کی مثال ہے جو درخت سے کٹ جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں شاعر یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان اگر امت مسلمہ کے ساتھ رہیں گے تبھی وہ ترقی کر سکیں گے، اگر ان سے کٹ جائیں گے تو کبھی بھی ترقی ان کے مقدر میں نہیں ہوگی۔ بچوں، آج کا ہوم ورک ہے اقبال کے 10 اشعار آپ لوگوں نے یاد کرنے اور لکھنے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ شاعر کا تعارف یاد کرنا ہے آپ لوگوں نے، 3 اشعار کی تشریح یاد کرنی ہے۔ بچوں، کل دوبارہ سے ہم اسے ایک دفعہ دیکھیں گے، شاعر کے تعارف کو بھی، اور باقی 3 اشعار جو رہ گئے ان کی بھی تشریح کریں گے۔ اچھی طرح سے آپ لوگ اس کی تشریح یاد کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اگر آپ کے ذہن میں کچھ اور آ رہا ہے اس کے حوالے سے تو وہ بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ تو اپنا اور سب کا خیال رکھیں، گھر رہیں، محفوظ رہیں، اللہ نے کے بعد۔